1400 سال قبل عرب کا معاشرہ اندھیروں اور جہالت میں ڈوبا ہوا تھا۔ مکہ مکرمہ کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے، ظلم اور زیادتی عام تھی، اور انسانی اقدار کا احترام نہ تھا۔ طاقتور قبائل کمزوروں پر ظلم ڈھاتے اور عورتیں انتہائی ناانصافی کا شکار تھیں۔ ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد کو انسانیت کی رہنمائی کے لیے منتخب فرمایا۔ آپ اکثر غار حرا میں تنہائی اختیار کر کے عبادت اور غور و فکر کیا کرتے تھے، دل میں اللہ کی محبت اور انسانیت کی ہدایت کی خواہش لیے ہوئے۔ رمضان کے بابرکت مہینے کی ایک رات حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر غار حرا میں حاضر ہوئے اور پہلی وحی نازل ہوئی۔ یہ لمحہ نہ صرف حضرت کی زندگی میں بلکہ پوری انسانیت کے لیے روشنی اور ہدایت کا آغاز تھا۔ اسی دن سے رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت مہینہ قرار دیا۔ چند سال بعد مسلمانوں پر روزے فرض کیے گئے تاکہ وہ صبر، تقوی اور اللہ کی قربت حاصل کر سکیں۔ روزہ صرف جسمانی بھوک پیاس نہیں بلکہ دل اور روح کی پاکیزگی، صبر اور اللہ کی رضا کے لیے ایک تربیتی عمل ہے۔ رمضان میں مسلمان سحری کے وقت بیدار ہوتے، دن بھر کھانے اور پانی سے اجتناب کرتے اور غروب آفتاب پر افطار کرتے ہیں۔ اس مہینے میں نماز، قرآن کی تلاوت، دعا، صدقہ اور خیرات پر زور دیا جاتا ہے تاکہ انسان اپنی روحانی اور اخلاقی تربیت مکمل کرے۔ رمضان کی آخری 10 راتیں خصوصی اہمیت رکھتی ہیں، خصوصاً لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات عبادت اور دعا انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ رمضان انسان کو صبر، برداشت، شکر گزاری اور اللہ کے قریب پہنچنے کی تعلیم دیتا ہے۔ رمضان کے اختتام پر شوال کا نیا چاند نظر آتا ہے اور مسلمان عید الفطر مناتے ہیں جس میں خوشیاں، عبادت اور صدقہ شامل ہوتا ہے۔ رمضان انسانیت، اخلاق، صبر اور روحانیت کی تعلیم دیتا ہے اور دلوں میں سکون، امید اور اللہ کی قربت پیدا کرتا ہے۔